بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 367 367. زکوٰۃ کے بارے میں بات چل رہی تھی. اب ہے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان. کچھ جانوروں کے بارے میں اسلام میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ ان کے اوپر کس طریقے سے زکوٰۃ آتی ہے. بنیادی شرط ہے، وہ بنیادی شرط شروع میں ذکر ہے، تنبیہ سے بعد زکوٰۃ کی ہے. فرض ہے، انہیں عربی میں استفقہ میں سائمہ کہتے ہیں. سائمہ وہ جانور ہیں جن میں یہ باتیں پائی جائیں، یعنی سائمہ بنیں گے جانور تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. سائمہ وہ ہوتے ہیں سال کے اکثر حصے میں اپنے منہ سے چر کر اکتفا کرتے ہیں اور گھر میں ان کو کھڑا کر کے نہ کھلایا جاتا ہو، یعنی ان کو جنگل میں چھوڑ دیں تو وہ خود ہی چل پھر کر خود ہی چرتے رہتے ہیں. کھڑا کر کے لا کے ڈالنا ان کے آگے یہ نہ کیا جاتا ہو. تو سال کے اکثر حصے میں کہا ہے، اس کا مطلب ہے اگر نصف سال یعنی آدھے سال اپنے منہ سے چر کے رہتے ہوں اور نصف سال یعنی آدھا سال ان کو گھر میں کھڑا کر کے کھلایا جاتا ہو تو پھر وہ سائمہ نہیں ہے. اگر آدھا سال بھی اگر گھر میں کھڑا کر کے چارہ کاٹ کے لا کے ہم کھلاتے ہیں تو وہ سائمہ نہیں ہے. اسی طرح اگر گھاس ان کے لیے گھر میں منگائی جاتی ہو، خواہ قیمت سے ہو یا بلا قیمت، تو پھر وہ سائمہ نہیں ہوں گے. سائمہ جانور یعنی وہی ہوں گے جن کو چرواہا جنگل میں لے کے جاتا ہے اور وہاں پر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ خود ہی اپنی پسند کی جھاڑیاں، گھاس، تنکے وغیرہ کھاتے رہتے ہوں. اور ایسا سال کے اکثر حصے میں نصف سے زیادہ دورانیے میں وہ کرتے ہوں، تو پھر ان کے اندر زکوٰۃ کی بات آگے تفصیل آنے لگی ہے. یہ ایک شرط ہوئی. دوسری شرط، دودھ کی غرض سے یا نسل کے زیادہ ہونے کے لیے یا فربا یعنی انہیں موٹا کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں. جنگل میں جو ہمارے پاس رکھے ہوئے جانور یہ دودھ کے لیے رکھے گئے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے یا موٹا کرنے کے لیے رکھے گئے. اگر دودھ، نسل اور موٹا کرنے کی غرض سے نہیں رکھے گئے، اس کے علاوہ کوئی غرض ہے، مثلا گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں، تو پھر وہ سائمہ نہیں کہلاتے اور سائمہ نہیں بنیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. یعنی ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر سائمہ جانور نہیں ہے، مثلا سال کے اکثر حصے میں ہم انہیں گھر میں کھڑا کر کے کھلاتے ہیں، گھاس خود کاٹ کے لا کے کھلاتے ہیں یا خرید کے لا کے چارہ خرید کے لا کے ڈالتے ہیں. سال کے اکثر حصے میں ہم چارہ خرید کے لا کے کھلاتے ہیں یا پھر کاٹ کے ہی لاتے ہیں لیکن گھر میں کھڑا رکھتے ہیں ان کو، تو اس صورت میں ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے ان کی تعداد کتنی ہی ہو. اور وہ گوشت کے لیے رکھے گئے ہیں، فارم وغیرہ بنایا گیا لیکن گوشت کی غرض سے بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ ان کے اوپر زکوٰۃ کا جو آگے نظام آ رہا ہے، سارا نصاب بتایا جا رہا ہے کتنے جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی، وہ نصاب ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. مسئلہ، سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ وہ اونٹ، اونٹنی یا گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ہو. جنگلی جانور ہوں جیسے ہرن وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. کسی کے پاس کتنے ہی جنگلی جانور جمع ہو جائیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ جنگلی جانور تجارت کی نیت سے خرید کر رکھے جائیں تو پھر ان پر تجارت کی زکوٰۃ فرض ہوگی. ہرن خریدیں، بیچنے کا کسی کا بزنس ہے تو وہاں پر پھر جتنا ان کی ویلیو ہے ان کے اوپر پھر وہ تجارتی سامان کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی. جو جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب ہے آگے جو آنے لگا ہے وہ نصاب ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. مسئلہ، جو جانور کسی دیسی اور جنگلی جانور سے مل کر پیدا ہو تو اگر ان کی ماں دیسی ہے تو وہ بھی دیسی سمجھے جائیں گے اور اگر جنگلی اور وحشی ہے تو جنگلی سمجھے جائیں گے. یعنی ماں کا اعتبار ہوتا ہے
جنگلی جانوروں میں یعنی جانوروں کے اندر ماں کا اعتبار ہوتا ہے. ماں اگر یعنی عام شہروں میں رہنے والا جانور ہے تو پھر ہم بچے کو بھی ماں کے تابع سمجھتے ہوئے شہروں میں رہنے والا جانور سمجھیں گے. اور اگر ماں جنگل میں رہنے والا جانور ہے، شہروں میں نہیں رہتا عام طور سے، تو پھر اس صورت میں پیدا ہونے والا بچہ بھی جنگل کا باسی سمجھا جائے گا. اس کی مثال بکری اور ہرن سے کوئی جانور پیدا ہو تو وہ بکری کے حکم میں ہے، اور نیل گائے اور گائے سے کوئی جانور پیدا ہو تو وہ گائے کے حکم میں ہے. یعنی ماں کا اعتبار کرنا ہے ہم نے. مسئلہ جو جانور سائمہ ہو، سائمہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جو سال کے اکثر حصے میں جنگل میں جا کے چرتے ہوں اور ان کو نسل بڑھانے کے لیے یا موٹا وغیرہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، تو ان جانوروں کو جو جانور سائمہ ہو اور پھر سال کے درمیان میں اس کے عوض کوئی جانور یا سامان خرید لیا، اور خریدنے کے وقت خریدے ہوئے جانور یا سامان میں تجارت کی نیت کر لی، تو اس سال کی زکوٰۃ نہ دینا پڑے گی. ایک آدمی کے پاس کوئی اور نصاب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کہہ لیں کہ سائمہ جانور ہی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، صرف یہی مالیت تھی اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اب سائمہ جانوروں کے نصاب کی مالیت کے برابر جو نصاب ان کا آگے آ رہا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی جو تعداد تھی وہ پوری ہوئی، اور ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے سارے جانور بیچ دیے، اور بیچ کر اس نے بزنس کا سامان خرید لیا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے مال تجارت خرید لیا. تو جب جانوروں کا سال پورا ہونے سے پہلے فرض کیجئے 10 مہینے پورے ہوئے تھے ابھی کہ اس نے بیچ دیا، تو جانوروں کے اوپر تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. 2 مہینے بعد وہ ان کی زکوٰۃ تو نہیں دے گا. اور 2 مہینے بعد اب زکوٰۃ، ہم یہ کہیں کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ اب دینی ہے، یہ کب دے گا؟ یہ دے گا 2 مہینے بعد نہیں، بلکہ جب سے یہ مال تجارت خریدا ہے اس کے بعد سے جا کر جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ دے گا. یعنی پچھلا جو جانوروں کی وجہ سے سال شروع ہوا تھا وہ سال کینسل ہو گیا، کنڈم ہو گیا. جب سے اس نے تجارت کی نیت کی تو اس وقت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا. اسی طرح جو جانور تجارت کے لیے ہوں ان کو سائمہ بنا دیا تو سائمہ بنانے کے دن سے سال کا حساب کیا جائے گا. جانوروں کے اندر اگر تو یہ تو ہے نا کہ ہم نے پڑھا کہ سائمہ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو جنگل میں جا کے چر کے کھاتے ہوں، اور ساتھ میں ان کو ہم نے دودھ کی نسل غرض سے رکھا ہے، نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہے یا موٹا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر اس کے بجائے ہماری نیت پہلے سے یہی ہے کہ ہم جانوروں کا بزنس کرتے ہیں، جانور خریدتے بیچتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں جانور رکھے ہوئے تھے لیکن وہ سارے کے سارے فور سیل تھے، تو وہ سائمہ نہیں ہے. سائمہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں آنا تھا. لیکن ہم نے نیت چینج کر لی، آئندہ ہم نے سوچا کہ اب ہم بزنس ختم کر دیتے ہیں، ان جانوروں کو آئندہ ہم سائمہ بنا دیتے ہیں. یعنی سائمہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو اب ہم جنگل میں چرایا کریں گے اور پھر ان کا دودھ حاصل کر کے ان کی نسل بڑھائیں گے، دودھ حاصل کریں گے. اب یہ والا کام ہمارا یعنی شروع ہو گیا. ہم نے گویا کہ بزنس ختم کر دیا، ان کے سیل پرچیز والا کام ختم کر دیا. تو گویا کہ ہم نے اب سائمہ بنا دیا تو پھر تجارت کی نیت ختم ہو گئی، تو تجارت کا سال بھی وہ بھی زکوٰۃ کا وہاں پہ کینسل ہو جائے گا اور سائمہ والا سسٹم شروع ہو جائے گا. اس کے لیے بھی سال جب پورا ہوگا تب جا کر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. مسئلہ جانوروں میں بچے اگر تنہا ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بڑا جانور بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. چھوٹے بچے ہی ہیں اگر تو سائمہ تو ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں آتی. ہاں اگر ان کے ساتھ بڑا جانور بھی ہو تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یعنی بچوں کے ساتھ ایک بھی بڑا جانور ہو، آگے تعداد آ رہی ہے نا کہ اتنے اونٹوں پر اتنی بکریاں یا اتنی بکریوں پر اتنے اونٹ، تو سارے بچے ہی بچے نہ ہوں بلکہ بڑے بھی ہوں. تو جو جانور بڑا ہوگا زکوٰۃ میں بڑا جانور دیا جاتا ہے، چھوٹا بچہ تو نہیں دیا جاتا. اب اگر ایک ہی بڑا جانور ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت ہم پھر کیا کریں؟ ہم اسی بڑے جانور کو زکوٰۃ میں دے دیں گے، اور سال پورا ہونے کے بعد اگر وہ جانور مر جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. وہ جانور جو بڑا جانور تھا وہ مر گیا تو پھر زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی. مسئلہ وقف کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں. کسی ٹرسٹ کو جانور دیے گئے سال بھر میں، کوئی فارم ہاؤس ہی تھا ٹرسٹ کا، تو وہاں پر جتنے بھی جانور کھڑے ہوں گے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مسئلہ زکوٰۃ دینے کے لیے جو جانور ذمے میں آتا ہو اس کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں.
ہمارے ذمے میں آیا تھا کہ ہم ایسا درمیانہ قسم کا جانور دیں، تو اس کے بجائے ہم نے قیمت دے دی کہ جانور ہمارے پاس ہی رہنے دو، تو یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ جانور ملے جلے ہوں، یعنی عمدہ، درمیانے اور ہلکے، تو درمیانہ جانور زکوٰۃ میں لیا جائے گا، اور اگر سارے عمدہ ہوں تو پھر عمدہ جانور لیا جائے گا۔ اب آگے نصاب شروع ہو گیا، نصاب کا بیان۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب، ایک اونٹ سے 4 اونٹوں تک معافی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد درج ذیل حساب کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، 5 سے 9 تک، 5 اونٹ ہو گئے تو پھر 9 اونٹوں تک ایک سالہ بکری یا بکرا دیں گے زکوٰۃ میں، ایک سالہ بکری یا بکرا دیں گے۔ یہ بات ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اگر ہمارے پاس بکری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یا ہے لیکن ہم دینا نہیں چاہتے، تو ہم اس کے بجائے قیمت بھی دے سکتے ہیں، لیکن بکری یا ایک سالہ بکری یا بکرے کی قیمت بنا کر وہ دے دیں گے۔ 10 اونٹ ہیں تو 10 سے 14 تک 2 بکرے یا 2 بکریاں، ایک سال کی شرط ضرور ہے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ 15 سے 19 تک 3 بکریاں دیں گے یا بکرے دیں گے، ایک سال والے۔ 20 سے 24 تک 4 بکریاں دیں گے یا 4 بکرے دے دیں، ایک سال والے۔ 25 سے 35 تک ایک سال والی ایک اونٹنی، ایک سالہ ایک اونٹنی دے سکتے ہیں۔ پھر 36 سے 45 تک 2 سالہ ایک اونٹنی، ایک اونٹنی 2 سال والی۔ 46 سے 60 تک 3 سال والی ایک اونٹنی، 3 سال کی عمر کی ایک اونٹنی دیں گے۔ 61 سے 75 تک ایک اونٹنی دیں گے 4 سال والی۔ 76 سے 90 تک 2 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے، اور 91 سے 124 تک 3 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے۔ 125 سے 129 تک 2 اونٹنیاں اور ایک بکری دیں گے، بکری تو 1 سال والی ہوگی اور اونٹنیاں 3 سال والی ہوں گی۔ 130 سے 134 تک 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 2 بکریاں، یعنی 3 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے اور 2 بکریاں دیں گے، بکریاں 1 سال والی ہوں گی۔ 135 سے 139 تک 3 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے اور پھر 3 بکریاں دیں گے۔ 140 سے 144 تک 3 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے اور 4 بکریاں دیں گے۔ 145 سے 149 تک 3 سال والی 2 اونٹنیاں دیں گے اور 1 سال والی ایک اونٹنی دیں گے۔ 150 سے 154 تک 3 سال والی 3 اونٹنیاں دیں گے۔ ضابطہ کلیہ، 150 کے بعد پھر اوپر ہر 5 اونٹوں پر، جب 150 تک تو ہم پہنچ گئے نا، اس کے بعد ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری آئے گی۔ پھر 25 سے 35 تک 1 سال والی اونٹنی آئے گی۔ پھر جب اوپر 36 سے 45 تک چلے جائیں گے تو پھر 2 سال والی اونٹنی آ جائے گی۔ پھر 46 سے جب 50 پورے ہو جائیں گے تو 50 کے اوپر جا کر 3 سالہ ایک اونٹنی کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہر 50 پر یہی ضابطہ چلے گا، جو ہم نے 150 سے لے کر 200 تک چلایا نا، ضابطہ کلیہ بتایا، یہی ضابطہ کلیہ چلے گا، یعنی ہر 5 پر ایک ایک بکری بڑھاتے جائیں 25 تک، 25 سے 35 تک 1 سال والی ایک اونٹنی ہوگی، پھر 36 سے 45 تک 2 سال والی ایک اونٹنی ہو جائے گی، اور پھر جب 46 سے 50 ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ 3 سال والی ایک اونٹنی ہو جائے گی۔ یہ تو تھا اونٹوں کا نصاب۔ اونٹوں کا یہ نصاب حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، تو ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہمارے علاقوں میں تو پیش نہیں آتا۔ عربوں کے علاقے میں جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں، یا پھر کہہ لیجیے سندھ وغیرہ کے، بلوچستان کے بعض علاقوں میں یہ پیش آتا ہے، کیونکہ پیش آتا ہے مسئلہ، اس لیے کتاب میں تو لکھا گیا ہے۔ آگے ہے مسئلہ، جہاں بکری واجب ہے اس میں 1 سال کی عمر لازم ہے اور اختیار ہے، چاہے بکری دے یا بکرا دے۔ مسئلہ، جہاں پر اونٹنی کا ذکر آ رہا ہے نا مسلسل، ہم نے دیکھیں پورے نصاب میں جہاں بھی اونٹنی کا ذکر آ رہا ہے، اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے، وہاں پر اونٹ کہیں بھی نہیں آ رہا، اونٹنی آ رہا ہے، مؤنث کا ذکر آ رہا ہے۔ تو مسئلہ، اونٹنی مؤنث ہی دینا لازم ہے اور اونٹ دینا جائز نہیں، مذکر دینا جائز نہیں۔ البتہ اونٹنی کی قیمت لگا کر اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد قیمت کا اونٹ دیں تو یہ جائز ہے، لیکن ویلیو کے حساب سے پہلے ویلیو پوری کرنا ضروری ہے۔ اب ہے گائے بھینسوں کی زکوٰۃ کا نصاب۔ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی قسم میں شمار ہوتی ہیں، دونوں کا نصاب بھی ایک ہی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں کاؤنٹ کرتے ان کو۔
اور اگر دونوں کے ملانے سے نصاب پورا ہوتا ہو تو دونوں کو ملا لیں گے. مثلاً 20 گائیں ہیں اور 10 بھینسیں ہیں تو دونوں کو ملا کر 30 کا نصاب پورا کر لیں گے. ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں کہ 30 بھینسوں یا گایوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو 20 بھینسیں اور 10 گائیں ملا کر یا 20 گائیں اور 10 بھینسیں ملا کر 30 کا عدد پورا ہو گیا تو زکوٰۃ آ جائے گی. مگر زکوٰۃ میں وہی جانور دیا جائے گا جس کی تعداد زیادہ ہو. اگر گائیں زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں گائیں دیں گے اور اگر بھینسیں زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں بھینسیں دیں گے. آپ بند کر دیں گے. اگر بھینسیں زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں بھینس دی جائے گی. اور جہاں پر دونوں برابر ہوں تو قسم اعلیٰ میں جو جانور کم قیمت کا ہو یا کمتر قسم میں جو جانور زیادہ قیمت کا ہو وہ دیا جائے گا. یعنی بات یہ ہوئی کہ اگر دونوں 15 گائیں بھی 15 ہیں بھینسیں بھی 15 ہیں تو پھر ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ گائیں مہنگی ہیں یا بھینسیں مہنگی ہیں. اگر تو بھینسیں مہنگی ہیں جیسے آج کل بھی ہوتا ہے اور گائیں سستی ہے تو ہم پھر دو طرح سے اختیار کر سکتے ہیں. بھینسیں مہنگی ہیں تو مہنگی چیز میں سے گھٹیا یعنی جو سب سے سستی والی ہے وہ دے دیں, یا گائیں سستی ہیں تو گائیں میں سے سب سے مہنگی والی اٹھا کے دے دیں. تو یہ بھی اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن گائے بھینسوں میں بھی بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سائمہ ہوں. سائمہ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو جنگل میں جاتی ہوں چرنے کے لیے, گھر میں بٹھا کے چارہ نہ کھلاتے ہوں. ہمارے یہاں شہروں میں جیسے لاہور وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر گھروں میں بٹھا کے چارہ کھلایا جاتا ہے, چھوڑ نہیں دیتے جنگل میں لے جا کے جہاں پر وہ خود ہی چرتی رہیں. تو اس لیے یہ جو گھروں میں رہتی ہیں نا یہ سائمہ نہیں بنیں گی, ان کے اندر یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں چلتا. تو اگر تو آگے ہے بس 30 گائیں بھینس میں گائیں یا بھینس کا ایک بچہ جو پورے ایک برس کا ہو, نر ہو یا مادہ ہو, دینا واجب ہوگا. گائے بھینس میں جہاں پہ بچے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر نر اور مادے کا فرق نہیں ہے. 30 سے کم میں کچھ نہیں ہوتا. 30 سے کم اگر کسی کے پاس 29 گائیں یا بھینسیں ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی. 30 پوری ہوں گی تو پھر زکوٰۃ آئے گی. 40 گائے یا بھینس میں پورے 2 سال کا بچہ دینا ہوگا, نر ہو یا مادہ ہو, خیر دونوں طرح سے برابر ہے. جب 60 ہو جائے تو ایک برس کے 2 بچے دیں گے. پھر جب 60 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 30 میں 1 برس کا 1 بچہ اور ہر 40 میں 2 برس کا بچہ دیں گے. 30-40 کا ہم آگے آگے کر کے بڑھتے جائیں گے. مثلا 70 ہو جائیں تو ایک برس کا بچہ ایک برس کا بچہ دیں گے اور 2 برس کا بچہ دیں گے, کیونکہ 70 میں 30 کا نصاب پورا ہو رہا ہے اور 40 کا نصاب پورا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سال کا بچہ اور 2 سال کا بچہ دیں گے. بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کا نصاب. تنبیہ: زکوٰۃ کے بارے میں بکری, بھیڑ اور دمبا سب یکساں ہیں. کسی ریوڑ میں بکریاں, بھیڑ, دمبے سب ہوں تو ہم علیحدہ علیحدہ ان کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے, ان کو شمار نہیں کریں گے, سب کو ایک ہی سمجھیں گے. 40 بکریوں پر 1 سال کی ایک بکری یا بکرا واجب ہوتا ہے. یہاں پہ بھی نر و مادہ کا فرق نہیں ہے. اونٹوں میں تو اونٹنی دینا لازمی تھا, بکریوں میں اور گائے بھینس میں نر و مادہ کا فرق نہیں ہے. تو 40 بکریوں پر 1 سال کی ایک بکری یا بکرا واجب ہے. 40 سے 120 تک یہی واجب رہتا ہے. پھر جب 121 سے 121 بکریاں ہو جائیں تو پھر 200 تک 2 بکریاں دینی ہیں. 40 پر 1 بکری اور پھر جا کر 121 پہ, اس کے بعد 121 پہ جا کر 2 بکریاں ہوں گی اور پھر 200 تک یہی 2 بکریاں چلیں گی. 201 ہو جائیں تو 201 پر 3 بکریاں دینی ہیں. پھر 201 سے 399 تک 3 بکریاں ہی چلیں گی. پھر 400 پر جب پہنچے گا تو 4 بکریاں ہو جائیں گی. اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوتی چلی جائے گی. یعنی 400 پہ جا کے 4 بکریاں ہو گئی نا, تو پھر 500 ہوں گے تو 5 بکریاں, 600 ہو جائیں گے تو 6 بکریاں. اس طرح سے کم میں پھر ہم آگے 100 کر کے بڑھتے جائیں گے. پھر 100 سے کم میں کچھ نہیں. بھیڑ اور دمبے کا بھی یہی حکم ہے. بھیڑ اور بکری مخلوط ہوں یعنی مکس ہوں تب بھی یہی نصاب چلے گا. البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ فرق ہے کہ بھیڑ اور بکری میں جو زیادہ ہوں
تو زکوٰۃ میں وہی جانور دیا جائے گا. ریوڑ میں بھیڑ زیادہ ہے تو بھیڑ دیں گے، بکریاں زیادہ ہیں تو بکری دیں گے. اور اگر دونوں برابر ہوں تو اختیار ہے کہ اعلیٰ قسم سے ادنا قیمت کا جانور دے دیں یا ادنا قسم سے اعلیٰ قیمت کا جانور دے دیں. یعنی دونوں بالکل برابر ہیں. 500 فرض کریں 1000 بکریاں یا بھیڑیں ہیں تو 500 ہی بکریاں اور 500 ہی بھیڑیں ہیں تو کیا دیں؟ تو وہاں پر پھر اختیار ہے، چاہے بکریوں میں سے اعلیٰ قسم کی دے دیں، یعنی اگر بکریاں مہنگی ہیں تو بکریاں دے دیں، سستی والی بکری دے دیں، اور اگر بھیڑیں مہنگی ہیں تو وہ سستی والی بھیڑ دے دیں. اور اگر الٹ ہے تو الٹ میں سے یعنی جو بکریاں سستی ہیں تو پھر ان میں سب سے مہنگے والا جو جانور بنتا ہے وہ دے دیں، اور اگر بھیڑیں سستی ہیں تو ان میں جو سب سے مہنگے والا جانور بنتا ہے وہ دے دیں. یہ بکریوں کا نصاب بھی پورا ہو گیا. آگے گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب. گھوڑوں پر بھی جب وہ سائمہ ہو، سائمہ کی شرط تمام جانوروں میں ہے. سائمہ کا مطلب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو جانور سال کے اکثر حصے میں جنگل میں جا کے چرتے ہیں ان کے لیے چارہ کاٹ کے یا خرید کے لا کے ڈالنا نہیں پڑتا. تو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دودھ یا پیداوار بڑھانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے یا موٹا کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں. تو گھوڑوں پر جب وہ سائمہ ہوں اور نر و مادہ مخلوط ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے. سب کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ. یہاں پر سب کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ. مسئلہ گدھے اور خچر پر جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں زکوٰۃ نہیں. تو دیکھیے سائمہ جانوروں کے اوپر جو زکوٰۃ کی بات آئی نا، ہمیں یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دودھ نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے ہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھے گئے. بیچنے کے لیے نہ ہونے کے باوجود بھی سائمہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور اگر بیچنے کے لیے رکھے گئے ہوں تو پھر تو یہ مال تجارت ہیں، اس میں تو پھر مال تجارت کا حساب چلتا ہے. یہ نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے تب بھی ان کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور یہی اگر گدھے وغیرہ ہو، خچر ہو کسی کے پاس، اس نے اسی طرح سے ہی سائمہ والے اسٹائل میں رکھا ہو کہ ان کی نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہے، سال کے اکثر حصے میں وہ جنگل میں جا کے چرتے ہیں، تب بھی یعنی ان کے اوپر وہ سائمہ نہیں بنتے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ایسے ہی ہرن وغیرہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کسی کے پاس ڈھیر ریوڑ ہے ہرن کا، لیکن وہ بھی سائمہ نہیں بن سکتے شریعت کے اعتبار سے کہ وہ جنگلی جانور نہیں ہے. وہ جنگلی جانور ہیں، وہ شہر کے باسی رہنے والے جانور نہیں ہیں بیسیکلی. تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. فور سیل ہوں گے تو فور سیل تو ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. پیداوار کی زکوٰۃ کا بیان. یہاں سے اب جو زمین سے پیداوار اگتی ہے اس کی زکوٰۃ کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو جو زمین سے پیداوار اگتی ہے اس کو عشر کا نام دیتے ہیں. تو اس کی تفصیل. مسئلہ کوئی شہر کافروں کے قبضے میں تھا، وہی لوگ وہاں رہتے سہتے تھے. پھر مسلمانوں نے لڑ کر وہ شہر ان سے چھین لیا اور وہاں دین اسلام پھیلا دیا، اور مسلمان بادشاہ نے کافروں سے لے کر شہر کی ساری زمین انہی ہی مسلمانوں کو بانٹ دی جنہوں نے شہر فتح کیا تھا. تو ایسی زمین کو شرع میں عشری کہتے ہیں. عشری کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک لفظ آئے گا خراجی. عشری اور خراجی وہ ہم آگے بات کریں گے. تو یہ عشری کہتے ہیں. اگر اس شہر کے رہنے والے لوگ سب کے سب اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تب بھی اس شہر کی زمین عشری کہلائے گی. یعنی لڑ کر فتح کیا تو مسلمانوں کو مل گیا سارا شہر، یا کافروں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا اور لڑائی کے بغیر ہی وہ گویا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تو اس صورت میں بھی وہ شہر عشری کہلائے گا. مسئلہ اگر کسی کے باپ دادا سے یہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان سے خریدی ہو جس کے پاس اسی طرح چلی آئی ہو، تو ایسی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہوتا ہے. عشر ہم آگے بتائیں گے کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات ہمیں پتہ لگی کہ زمین کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. زمین عشری ہے یا خراجی ہے؟ عشری زمین وہ زمین کہلاتی ہے کہ جو زمین مسلمان بادشاہ نے فتح کر کے، لڑائی سے فتح کرنے والے مسلمانوں کو بانٹ دی، یا وہاں کے لوگ بغیر کسی لڑائی کے مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، اور پھر اس کے بعد وہی زمین آگے چلی جا رہی ہے، مسلمانوں ہی کے پاس رہی ہے، ہمیشہ مسلمان ہی خریدتے بیچتے آئے ہیں، تو اس زمین کے اوپر جو پیداوار ہوگی وہ عشر اس کے اوپر عشر دینا ہوگا. ٹائم مکمل ہو رہا ہے. کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو اس سے متعلق کر سکتے ہیں.
جی جی نہیں، گوشت کھانے کے لیے، سواری کے لیے رکھے ہوں. سوال آیا ہے کہ گوشت کھانے کے لیے جو جانور رکھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یہ زکوٰۃ جو نصاب آ رہا ہے یہ نہیں ہے. جی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. گوشت کھانے کے لیے رکھے گئے ہیں، یہ سواری کے لیے. گھوڑے اگر سواری کے لیے رکھے گئے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ ڈیزائن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے.